ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول ابھی کچھ وقت باقی ہے جس کی رائٹر ہے سحر ساجد۔ اس کا یہ سیکنڈ اور لاسٹ پارٹ ہے۔ ہوپس ہو کہ آپ لوگوں کو فرسٹ پارٹ اچھا لگا ہوگا۔ یہ چھوٹا پارٹ ہے، جسٹ یہ سیو نہیں ہو سکا اکٹھا، تو مجھے ان کو الگ الگ سیو کرنا پڑا۔ تو بس آپ لوگ انجوائے کیجیے اور مجھے اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ تو بس شروع کرتے ہیں اس سیکنڈ پارٹ کو۔ صبح 4 بجے کی اس کی فلائٹ تھی۔ بظاہر وہ بہت پرسکون طریقے سے اپنی تیاری کر رہی تھی، مگر کچھ تھا جو اسے پرسکون نہیں رہنے دے رہا تھا۔ اپنے ہینڈ بیگ میں پاسپورٹ اور ٹکٹ رکھتے ہوئے یکدم اس کا دل چاہا کہ وہ کہیں نہ جائے۔ بے ساختہ وہ بے جان ہوتے ہوئے جسم کے ساتھ بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ اس کا ہاتھ ابھی تک ہینڈ بیگ کے اندر تھا اور اس نے زپ بھی بند نہیں کی تھی۔ یکدم رات کے اس خاموش پہر میں گاڑیاں سٹارٹ ہونے کی آواز نے اسکوٹ کا پردہ چوک کیا تھا۔ ایک گہرا سانس بھر کر اس نے بیگ کی زپ بند کی۔ ملازم اس کا سامان لے کر چلا گیا۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی گھر کے بیرونی دروازے تک آئے۔ دونوں گاڑیاں تیار تھیں۔ ایک گاڑی میں گارڈز تھے جو کہ اس کی حفاظت کے خیال سے ساتھ جا رہے تھے۔ دونوں گاڑیاں آگے پیچھے نکلی تھی۔ اسلام آباد کی سڑکیں خاموش اور سنسان تھی۔ اس نے گردن موڑ کر اپنے پیچھے آنے والی گاڑی کو دیکھا۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے کوئی حفاظت کے خیال سے اپنے جیب میں موجود ریوالور کو ہاتھ لگا کر یقین دہانی کرتا ہے۔ آدھا راستہ طے ہو چکا تھا اور ابھی تک سب کچھ نارمل تھا۔ اس کے اعصاب آہستہ آہستہ پرسکون ہو رہے تھے۔ وہ محض مجھے دھمکا رہا تھا اور کچھ نہیں تھا۔ دونوں گاڑیاں ایئرپورٹ پر پہنچ چکی تھی اور اس سے تھوڑا ہی آگے پولیس چوکی تھی۔ اس بات سے جیسے زر نے خود کو محفوظ تصور کیا۔ ایئرپورٹ سے محض اب 10 منٹ کی دوری تھی۔ سیٹ سے سر ٹکائے وہ اب غنودگی محسوس کر رہی تھی۔ اس غنودگی میں اس نے محسوس کیا کہ کوئی چیز سنسناتی ہوئی سناٹے کو توڑ رہی تھی اور پھر جیسے کوئی دھماکہ ہوا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ بیک ویو مرر میں سے ڈرائیور اسے دیکھ رہا تھا اور وہ ڈرائیور کو، اور پھر اس کے بدترین خدشے کی تصدیق ہوئی تھی۔ وہ دھماکہ نہیں تھا، کوئی گولی تھی جو کہ گاڑی کے کسی نچلے حصے میں لگی تھی۔ حواس باختہ ہو کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا۔ گارڈز کسی پر اندھا دھند فائرنگ کر رہے تھے۔ اس نے گارڈز کی بندوقوں کے رخ کی جانب دیکھا تھا اور بے ساختہ اس نے چیخ ماری تھی۔ اس کی گاڑی کے سامنے والی سڑک پر ایک ڈبل کیبن گاڑی تھی جس میں موجود مسلح افراد میں سے چند اس کی گاڑی پر فائر کر رہے تھے، جبکہ باقی ان گارڈ سے مقابلہ کرنے میں مصروف تھے۔ ابھی تک اس کی گاڑی پہ جتنے فائر ہوئے تھے وہ نچلے حصے میں لگے تھے۔ ڈرائیور اسپیڈ بڑھا چکا تھا۔ وہ وہاں سے نکلنے کی کوشش میں تھا۔ وہ پولیس کی چوکی میں تھوڑی دیر پہلے تک اس کے لیے اطمینان ثابت تھی، اب موت کا گڑھا بننے والی تھی، کیونکہ وہاں یقیناً گاڑی کی رفتار کم ہوتی اور اس کا مطلب تھا کہ گاڑی نکالو یہاں سے، خدا کے لیے نکالو۔ وہ پوری قوت سے چیخی تھی، میم آپ نیچے ہو جائیے، سیٹ سے نیچے۔ ڈرائیور بھی پوری قوت سے چلایا تھا۔ وہ سیٹ سے نیچے ہونے کے لیے اپنی جگہ سے تھوڑا سا اٹھی تھی اور وہیں ساکت ہو گئی۔ ایک گولی نے سیدھا ڈرائیور کے سر کا نشانہ لیا تھا۔ خون کا فوارہ ابلا۔ ڈرائیور کے ہاتھ سٹیئرنگ سے چھوٹے۔ گاڑی بے توازن ہو گئی، مگر وہ دہشت زدہ ہو کر اس بہنے والے خون کو دیکھ رہی تھی۔ گولیاں اب بھی چل رہی تھی اور پھر جو آخری منظر اس کی آنکھوں نے دیکھا تھا وہ سڑک پہ رکھے کنکریٹ سے بنے اس بیریئر سے گاڑی کے ٹکرانے کا تھا۔ اور پھر زر پہ حملے کی خبر سنتے ایک دفعہ تو مشتبہ کا دماغ شل ہوا تھا۔ اس نے سب سے پہلے زر کے بارے میں پتہ کیا تھا۔ وہ محفوظ تھی، اسے معمولی چوٹیں آئی تھیں، جبکہ اس حملے میں اس کا ایک گارڈ زخمی ہوا تھا اور ڈرائیور مارا گیا تھا۔ اب یہ خبر بار بار بریکنگ نیوز کے طور پر چل رہی تھی۔ ایک طرف اس کی کسی وقت لی گئی تصویروں کی کلپ چل رہے تھے اور دوسری طرف حملے کے بعد کے مناظر دکھائی جا رہے تھے۔ ایک رپورٹر اس بیریئر کو دکھا کر رپورٹ کر رہا تھا جس سے زر کی گاڑی ٹکرائی تھی، ساتھ ہی اس کی گاڑی بھی دکھائی جا رہی تھی۔ چونکہ یہ حملہ پولیس چوکی کے پاس ہوا تھا سو ان کے بیان بھی لیے جا رہے تھے۔ دوسری طرف ایک اور رپورٹر تھا جو کہ ہسپتال سے لائیو کوریج کر رہا تھا جہاں پہ زر داخل تھی۔ بریکنگ نیوز چلی۔ ناظرین، معروف سیاستدان افشین ملک صاحبہ کی بیٹی زر ملک پہ قاتلانہ حملے کی رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں پریس کلب، جہاں پر اس وقت محترمہ افشین ملک پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ مشتبہ اپنے آفس میں بیٹھا مسلسل نیوز چینل بدل رہا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ اس پریس کانفرنس میں کیا کہنے والی تھی اور اس کا الزام کس پہ عائد کرنے والی تھی، وہ کیا کہہ رہی تھی کیا نہیں۔ مشتبہ کو اب اس سے غرض نہیں تھی۔ اس نے فوراً سے پہلے اپنے وکیل کو کال کی تھی اور اسے اپنی اور سردار اجمل کی ضمانت قبل گرفتاری کروانے کو کہا تھا۔ وکیل سے بات ختم کر کے اس نے ایک دفعہ پھر اسکرین کو دیکھا تھا۔ وہاں اب ایک اور بریکنگ نیوز چل رہی تھی جس میں زر کو اغوا کرنے، دھمکانے اور تشدد کرنے کا سنایا جا رہا تھا۔ اس میں مشتبہ خان کا نام لیا جا رہا تھا۔ یہ مین میڈیا والے، اسے بے ساختہ غصہ آیا تھا اور اس نے اسکرین بند کر کے ریموٹ صوفے پر پھینک دیا۔
زر یقیناً FIR میں اس کے خلاف بیان دینے والی تھی، اور اب افشین کی پریس کانفرنس کے بعد کوئی بیوقوف بھی بتا سکتا تھا کہ زر پہ یہ حملہ کس نے کروایا تھا۔ بے اختیار اس نے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھاما تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور زکا بہت پرجوش انداز میں اندر داخل ہوا۔ مجتبیٰ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ جوش سے سرخ ہو رہا تھا۔ گڈ نیوز مجتبیٰ، وہ دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر خوش ہو کر بولا۔ مجتبیٰ کو یکدم محسوس ہوا تھا کہ زکا کا دماغ چل گیا۔ گڈ نیوز، اور وہ بھی ان حالات میں؟ چیمانی درد۔ آنکھیں کھولنے پہ بھی پہلا احساس درد کا تھا جو لہر کی صورت میں سر کے پچھلے حصے میں جاری تھی۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ ہنی، آر یو آل رائٹ؟ حیدر بولا، اسے یوں سانس لیتا دیکھ کر اس کے پاس آئے تھے۔ ڈیڈی، اس نے ہاتھ لگا کر سر پہ بندھی بینڈیج کو محسوس کیا تھا۔ شکر ہے تمہیں کچھ نہیں ہوا، بس معمولی سے زخم ہے، وہ اسے یوں ہاتھ لگاتا دیکھ کر بولے۔ ڈیڈی، وہ ڈرائیور؟ اس نے خوف زدہ ہو کر پوچھا۔ اس کے سوال کا جواب حیدر کے چہرے کے تاثرات تھے۔ اوہ نو، نو گاڈ، میرے خدا! ڈیڈی منہ پہ ہاتھ رکھے وہ بے ربط بولتے ہوئے رونے لگی تھی۔ ہنی، ہنی ریلیکس، ٹیک اٹ ایزی۔ وہ اس کا سر اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہوئے اس کی پیٹھ سلا رہے تھے، لیکن وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ جس طرح ہر کوئی شاعر نہیں روتا، ادیب ہونا بھی ہر کسی کے بس کی بات نہیں، اس طرح سے ہر کوئی اٹھ کر سیاست دان بھی نہیں بن سکتا۔ اور وہ سیاست دان نہیں تھی، وہ اپنی ماں کی طرح نہیں تھی، وہ ایک جذباتی اور کمزور لڑکی تھی۔ اس کی وجہ سے ایک جان چلی گئی تھی، سو اپنے ڈیڈی کے سینے سے سر لگائے روتے ہوئے اس نے فیصلہ سنایا۔ ایک آخری قدم اٹھانے سے پہلے وہ مجتبیٰ کو ضرور پھنسوا کر جائے گی۔ وہ اگر اسے محض دبئی جانے سے روکنے کے لیے آخری حد تک جا سکتا ہے تو وہ بھی اسے جیل پہنچانے کے لیے آخری حد تک بھی جائے گی۔ اس کے ڈرائیور کی موت کسی کے لیے اہم نہ ہوتی مگر اس کے لیے تھی۔ اس نے خود اپنی آنکھوں سے اسے مرتا دیکھا تھا، اس کے چہرے پہ موت کی تکلیف۔ مجتبیٰ مجھے مروانا چاہتا تھا۔ وہ اس دن بے یقین تھی جب مجتبیٰ نے اسے اغوا کروایا تھا، مگر اب بے یقین نہیں رہی تھی۔ پولیس کو کیا بیان دینا تھا، وہ فیصلہ کر چکی تھی۔ اس نے ضمانت کے انتظامات تو کروا لیے تھے، مگر اس نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا تھا کہ بابا جان ایسا کروا سکتے تھے۔ وہ جانتا تھا ان حالات میں وہ ایسا کوئی بھی حرکت نہیں کر سکتے۔ اس طرح سے تو سیدھا شک ان پہ اور مجتبیٰ پہ ہی جاتا اور ان کا ووٹ بینک متاثر ہوتا۔ البتہ وہ یہ ضرور سوچ رہا تھا کہ ایسا کون کروا سکتا تھا، کوئی تیسری قوت جو کہ ان کی پارٹی کو نقصان پہنچانا چاہتی ہو، یا پھر ایسا کوئی جسے اس واقعے سے فائدہ پہنچنے والا ہو۔ اس کا شک یقین میں اس وقت بدل گیا جب زکا نے اسے وہ گڈ نیوز سنائی تھی۔ بساختہ وہ بھی اتنا ہی خوش ہوا تھا جتنا کہ زکا تھا۔ دیٹس گریٹ، خوش ہوتے ہوئے اس نے ٹیبل پہ ہاتھ مار کر کہا۔ یہ ایسا بم بلاسٹ تھا جو اس کے مخالفین کے پرخاشیں ضرور اڑانے والا تھا۔ آج زر ہسپتال سے ڈسچارج ہو رہی تھی۔ اس کے ڈسچارج ہونے کی خبر سن کر میڈیا والے بھی بھاگے آئے تھے۔ وہ ہسپتال سے باہر نکل کر کھلے احاطے میں آئی تھی۔ میڈیا والے یکدم اس کی طرف بھاگے تھے۔ دھڑا دھڑ فوٹوز، ایک کے بعد ایک سوال، وہ بھی بہت تحمل سے جواب دے رہی تھی۔ افشین ملک نے ایک ہاتھ اس کے شانے کے گرد پھیلایا ہوا تھا اور جہاں ضرورت ہوتی وہ بھی سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ میڈم، آپ نے سردار اجمل اور مجتبیٰ خان کا نام ہی نامزد کیوں کیا؟ کوئی تیسری قوت بھی تو ہو سکتی ہے جو کہ آپ دونوں کے اختلافات کو استعمال کر سکتی ہے۔ رپورٹر کو اس سوال پہ وہ فوراً کوئی جواب نہیں دے سکتی تھی۔ اس کے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آئی تھی؟ بے اختیار اس نے سوچا، دیکھیے، اگر کوئی شخص مجھے گن پوائنٹ پہ زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھاتا ہے، پھر تشدد بھی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھے دبئی جا کر دکھاؤ، تو اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ یہ آپ بھی جانتے اور میں بھی۔ ویسے بھی اس واقعے کی خبر میرے اور میرے گھر والوں کے علاوہ کسی کو نہیں تھی، تو پھر اسے کوئی تیسرا کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ وہ اپنے دلائل سے خود کو بھی مطمئن کر رہی تھی۔ اگر اتنے ہی اختلافات تھے اور ہیں تو آپ نے ابھی تک علیحدگی کیوں نہیں اختیار کی؟ اسی رپورٹر نے دوسرا سوال کیا۔ میں چاہتی تھی کہ یہ معاملہ اس طرح سے حل ہو جائے جس طرح سے دو مہذب لوگوں کے درمیان ہوتا ہے۔ میں کورٹ کے معاملات میں الجھنا نہیں چاہتی، مجھے اپنی بھی عزت پیاری ہے اور میں کسی دوسرے کی عزت بھی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ رپورٹر کچھ زیادہ ہی باخبر تھا۔ اس کے بعد وہ فوراً مائک کے سامنے سے ہٹ گئی تھی۔ میڈم پلیز، جسٹ ون مور کویسچن۔ بہت سی آوازیں اس کی سننی پڑی، مگر اب وہ کسی سوال کا جواب نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس کے سیکیورٹی گارڈز بامشکل اس کے لیے راستہ بنا رہے تھے۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے مسکرا کر وکٹری کا نشان دیا۔ اس 1 منٹ میں کیمروں کے فلیش ایک دفعہ پھر حرکت میں آیا تھا اور پھر اس کی گاڑی آگے بڑھ گئی۔ آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے بابا جان؟ اس وقت کوئٹہ میں گھر کے ایک بند کمرے میں مجتبیٰ اور اجمل خان کی گفتگو جاری تھی۔ ہم اس کو میڈیا میں پیش کر کے مخالف پارٹی کا فیوچر تباہ کر سکتے ہیں، یا پھر انہیں بلیک میل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم ان سے ڈیل بھی کر سکتے ہیں۔
اس طرح سے ہم اپنی مرضی کی اہم نشستوں پہ اپنے امیدواروں کو جتوا سکتے ہیں اور پھر آگے جا کر بھی یہ چیز بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ اجمل خان بہت توجہ سے اس کی بات سن رہے تھے۔ تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے مشتبہ سے پوچھا۔ ان کے یوں پوچھنے پہ مشتبہ نے مطمئن ہو کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے۔ میڈیا میں ایکسپوز کر دیں، پھر بڑے آرام سے جواب دیا۔ ووٹ بینک متاثر نہیں ہوگا ہمارا کیوں ووٹ بینک متاثر ہوگا، بلکہ اس سے تو ان کے ووٹ بھی ٹوٹ کر ہماری طرف آ سکتے ہیں۔ محترمہ کی گہر افشانیوں کے باوجود ہم نے میڈیا میں کبھی کوئی رسپانس نہیں دیا، یہ بات بھی ہمارے حق میں جائے گی۔ ایک پلس پوائنٹ۔ سردار اجمل خان ایک دفعہ پھر سے سوچ میں پڑے تھے۔ وہ دوسرے سیاسی اکابرین سے بھی بات کرنا چاہتے تھے، مگر آخری فیصلہ تو ان کا ہی ہونا تھا۔ ٹھیک ہے مشتبہ، ہم اسے میڈیا کے سامنے پیش کریں گے۔ اور پھر فیصلہ ہو گیا تھا۔ باقی پارٹی ممبران کو بھی اس کے بعد میں اعتماد میں لیا جا سکتا تھا۔ اتنے عرصے سے وہ اور اس کے پارٹی ممبران خاموش تھے، اب ان کا بھی حق بنتا تھا اپنی سیاست کو چمکانے کا۔ تم نے اپنی مما کو بتا دیا اپنے فیصلے کے بارے میں؟ افشین نے پہلے چونک کر حیدر کو اور پھر زر کو دیکھا تھا۔ وہ سب اس وقت کھانا کھا رہے تھے۔ زر نے بے اختیار ملامتی نظروں سے ڈیڈی کو دیکھا تھا۔ وہ اس وقت کوئی ہنگامہ نہیں چاہتی تھی۔ کیسا فیصلہ؟ افشین کھانے سے ہاتھ روک چکی تھی۔ زر کے لیے بھی وہ نوالہ الگ سے اتارنا مشکل ہو گیا تھا، اور حیدر صاحب وہ ایک بات کہہ کر پھر سے کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے تھے۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے کسی چنگاری کو ہوا دے دی جائے۔ زر، میں پوچھ سکتی ہوں کہ اب آپ کیا کرنے والی ہیں؟ کھانے کی پلیٹ پر ایک کھسکا کر وہ طنزیہ لہجے میں بولی تھی۔ میں نے پولیٹکس چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک گہرا سانس بھر کر اس نے کہہ ہی دیا تھا۔ واٹ؟ انہیں سخت شوق لگا تھا۔ جی، وہ سر اور نظریں جھکائے مضبوطی سے بولی۔ افشین چند لمحے تو کچھ بول ہی نہیں سکی۔ زر، پارٹی تمہیں ٹکٹ دینے والی ہے، انہوں نے جیسے اسے لالچ دیا تھا۔ مما، میں نہیں کر سکتی یہ، میرے بجائے وہ آپ کو ٹکٹ الاٹ کر دیں۔ بچوں کسی بات مت کرو، مذاق نہیں ہے یہ۔ تمہیں الیکشن لڑنا ہے ہر حال میں، اتنی محنت کی، اتنا پیسہ لگایا، اس لیے کہ آخر میں تم یوں سب کچھ برباد کر دو۔ میں تمہیں یہ سب نہیں کرنے دوں گی۔ آپ مجھے دھمکی دے رہی ہیں مما؟ زر حیران ہوتے ہوئے بولی۔ ہاں دے رہی ہوں، میں تمہیں وارن کر رہی ہوں زر، میں اس طرح تمہیں سب کچھ تباہ نہیں کرنے دوں گی۔ انہوں نے اب کھڑے ہو کر انگلی کے اشارے سے تنبیہاً کہا، آپ کی ان دھمکیوں سے یا سخت رویے سے میں اپنا فیصلہ نہیں بدلنے والی۔ وہ بھی جواباً کھڑے ہو کر ٹھنڈے لہجے میں بولی، میں دیکھتی ہوں تم ایسا کیسے کرتی ہو۔ تیش میں آ کر افشین نے ٹیبل پر پڑا گلاس ہاتھ مار کر گرا دیا۔ سر نے زمین پہ پڑے ٹوٹے گلاس اور پھر افشین کو دیکھا۔ افشین بھی مشتعل ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ کھانا بہت مزے کا تھا آج۔ اچانک ان دونوں نے حیدر کی آواز سنی تھی۔ وہ اٹھے اور جانے کے لیے مڑے۔ اس سارے تماشے میں انہوں نے بہت سکون سے اور ڈٹ کر کھانا کھایا تھا۔ وہ دونوں انہیں حیرت سے جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ اسلام آباد واپس آ چکا تھا۔ آتے ہی اسے عدالت کی طرف سے سمن ملا تھا۔ کورٹ میں زر اور مسز افشین کی طرف سے کیا جانے والا مقدمے کی سماعت تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس بھر کر اس نوٹس کو ڈسٹ بن میں پھینکا اور پھر بڑی طنزیہ مسکراہٹ اس لبوں پہ آ گئی۔ مشتبہ کو پریس کانفرنس کرنے سے پہلے زر کی گاڑی جو کہ حملے میں متاثر ہوئی تھی، اس کی چند تصاویر چاہیے تھی، جس کا انتظام بہرحال زکا نے کر دیا تھا، اور اس پریس کانفرنس سے پہلے وہ ایک دفعہ حیدر صاحب سے خود ملنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگوں کو خبر ہونے سے پہلے انہیں خبر ہو۔ وہ اس ملاقات کو خفیہ رکھنا چاہتا تھا، سو وہ اس کے گھر آ رہے تھے۔ مگر حیدر صاحب کو اس وقت حیرت ہوئی جب اس نے انہیں گھر آنے سے منع کرتے ہوئے ایک اپارٹمنٹ میں بلایا تھا۔ وہ سمجھ نہیں سکے کہ مشتبہ نے انہیں گھر آنے سے کیوں منع کیا تھا۔ وہ اپنے مقررہ وقت پر وہاں موجود تھے۔ تمہیں نہیں لگتا مشتبہ اس طرح خاموش رہ کر تم نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ رسمی باتوں کے بعد حیدر صاحب نے سوال کیا۔ وہ ان کے اس سوال پہ چپ ہو گیا۔ اس وقت حیدر کو وہ معمول سے زیادہ سنجیدہ محسوس ہوا تھا۔ انسان بول کر اپنی بات سمجھا سکتا ہے، بیٹھ کر معاملات مسئلے سلجھائے جا سکتے ہیں، تب جب دوسرا فریق آپ کی بات سننے اور سمجھنے کے موڈ میں ہو۔ جب وہ پہلے ہی یقین کر کے بیٹھی ہے کہ میں غلط ہوں، تو پھر کچھ بھی کہنا فضول ہے۔ انسان آنکھوں سے دیکھتا اور دماغ سے سمجھتا ہے، اور فی الوقت اس نے یہ دونوں چیزیں بند کر رکھی ہیں۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، سو وہ چپ رہے اور راکھ کر دیتی ہے، مگر وہ تمہارے خلاف پولیس کو بیان دے چکی ہے، مقدمے کی سماعت شروع ہونے والی ہے۔ میں جانتا ہوں تم نے یہ سب نہیں کروایا، مگر پھر بھی تمہیں زر کو دھمکی نہیں دینا چاہیے تھی۔ اس لمبی خاموشی کو حیدر نے توڑا تھا۔ میں جانتا ہوں یہ غلط تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ اسے یوں ڈرانا میرے اتنے حق میں جائے گا۔ سنجیدگی سے بات کرتے ہوئے وہ حیدر کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرایا۔ حیدر کو اس کا مسکرانا سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ وہ سائڈ ٹیبل پر پڑا لیپ ٹاپ اٹھا کر آن کرنے لگا، پھر لیپ ٹاپ کا رخ حیدر صاحب کی طرف موڑا۔
ٹیپ چلنا شروع ہو چکی تھی۔ جیسے جیسے وہ سنتے جا رہے تھے، حیدر صاحب کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکتی جا رہی تھی۔ وہ اس ٹیپ میں بولنے والی آواز سے بہت اچھی طرح سے واقف تھے۔ انہیں کوئی شبہ، کوئی شک نہیں تھی کہ وہ کسی اور کی آواز یا پھر کسی ٹیکنالوجی کا کمال بھی ہو سکتا تھا۔ حیدر صاحب نے اینک اتار کر سر جھکا لیا تھا۔ وہ کیا کہتے، کیا بولتے، انہیں تو اس قابل چھوڑا ہی نہیں گیا تھا کہ وہ کچھ کہہ سکتے۔ کیا تم اسے اپنے تک محدود نہیں رکھ سکتے؟ مشتبہ کی بات تیزی سے کاٹ کر انہوں نے کہا، اب یہ ممکن نہیں ہے۔ تمام انتظامات ہو چکے ہیں۔ آدھے گھنٹے بعد تمام چینلز اس پریس کانفرنس کو نشر کر رہے ہوں گے۔ آپ کو اندازہ ہے اس میڈیا وار کو جو میرے اور میرے خاندان کے خلاف شروع کی گئی تھی، میں نے کس طرح سے زر کو جوابی حملے سے بچایا، یہ میں ہی جانتا ہوں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مجھ پر پریشر نہیں ہوگا؟ اس طرح سے چپ رہنا کیا آسان تھا؟ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ چیز آپ کی فیملی کو بری طرح سے ہٹ کرے گی، مگر حیدر صاحب، میں اسے میڈیا میں آنے سے روک بھی لوں تو بابا جان ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ حیدر بہت خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ تمہارے لیے یہ سب بہت آسان ہوتا اور یقیناً تم اسے کسی بھی میڈیا اور میں اس طرح پیش نہ کرتے اگر معاملہ زر کا ہوتا، زر کی ماں کا نہیں۔ ایک وقفے کے بعد حیدر تلخی سے بولے تھے، وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، وہ جانتا تھا۔ بے ساختہ اس نے گہری سانس بھری تھی، پھر اس نے سائڈ ٹیبل پہ پڑی سی ڈی اٹھائی تھی۔ یہ میری طرف سے زر کو دیجیے گا تاکہ وہ جان سکے، اسے معلوم ہو سکے کہ سچ کیا تھا، کون کس کا کتنا سگا تھا اور کس نے کس کو استعمال کیا۔ حیدر صاحب نے شکستگی سے اس کے ہاتھ سے سی ڈی پکڑی۔ معذرت خواہ ہوں کہ آپ کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ حیدر کے اٹھنے پہ وہ دونوں ہاتھ کمر کے پیچھے باندھ کر بولا۔ انہوں نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر وہ وہاں سے چلے گئے۔ کتنی دیر وہ خالی خالی نظروں سے اپنے باپ کو دیکھتی رہی تھی۔ وہ وہیں اسٹڈی تھی اور اسی طرح سے وہ اپنے باپ کے سامنے کرسی پہ بیٹھی تھی۔ بات تھی ہی اتنی ناقابل یقین۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اپنے باپ کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ بے ساختہ وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اس اٹھنے کی کوشش میں وہ لڑکھڑائی تھی۔ ہنی، اس کے باپ کے ہاتھوں نے یکدم اسے تھاما، اسے اور رونا آیا۔ وہ اور پچھتاوے کا شکار ہوئی۔ کیا چیز ہوتے ہیں ماں باپ؟ نہیں، ماں نہیں، صرف باپ۔ رک کر اس نے تصحیح کی اور اپنے باپ کو دیکھا۔ وہ مہربان چہرہ۔ حیدر نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کے باپ کے جسم سے اس کے بدن میں منتقل ہونے والی حرارت اس کے پورے جسم میں دوڑ رہی اور یہ سوال کرتی رہی، کیا میں نے تمہیں آگاہ نہیں کیا تھا؟ اور وہ چاہنے کے باوجود اس لمس سے آزاد نہیں ہو سکی تھی۔ ساری رات وہ سو نہیں پائی تھی۔ بالوں میں دونوں ہاتھ پھنسائے وہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر کارپیٹ پہ بیٹھی رہی تھی۔ ساری رات وہ معاف ہوتے ذہن کے ساتھ اس نے وہیں بیٹھے ہوئے گزاری تھی۔ صبح ہو چکی تھی۔ سورج کی روشنی نے جیسے ہر چیز کو واضح کر دیا تھا، ماں سوائے اس کی ذات کے۔ وہ اٹھی اور پردے کھینچ کر روشنی کو اندر آنے دیا۔ اسے یاد تھا کہ آج مجتبیٰ پریس کانفرنس کرنے والا تھا، سو وہ کمرے سے باہر نکل آئے۔ اس نے افشین کو آج خلاف معمول جاگا ہوا پایا تھا۔ یقیناً وہ بھی مجتبیٰ کی پریس کانفرنس کے انتظار میں تھی اور حیدر، وہ بھی آفس نہیں گئے تھے۔ وہ خاموشی سے عین ان کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ بیٹھتے ہوئے اس نے ایک نظر حیدر کو دیکھا تھا، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہے تھے، اور افشین، ان کی نظریں مسلسل پلازما اسکرین پر تھیں۔ اس گھر میں 3 نفوذ تھے، 2 پہ قیامت ٹوٹ چکی تھی اور تیسرے پہ ٹوٹنے والی تھی۔ سخاوت کے پریس کانفرنس شروع کرنے سے پہلے نیوز کاسٹر نے اطلاع دے دی گئی تھی کہ چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر مجتبیٰ خان یہ پریس کانفرنس نہیں کر سکے گا۔ سخاوت خان کیمرے کی جانب متوجہ ہوا تھا اور اس نے بولنا شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب لوگ اس میڈیا وار سے آگاہ ہیں جو کہ سردار اجمل خان، ان کی پارٹی اور ان کے خاندان کے خلاف شروع کی گئی ہے، اور آپ سب لوگ سردار صاحب کی خاندانی نجابت و شرافت سے بھی بہت اچھی طرح سے آگاہ ہیں۔ یہ ان کی خاندانی شرافت ہی تھی کہ اس قدر پروپیگنڈے کے باوجود ان کے یا ہماری پارٹی کے کسی ممبر کے منہ سے ایک لفظ تک نہ نکلا۔ سخاوت کا لہجہ ذرا سا پرجوش ہوا تھا۔ اس موقع پر جب سردار صاحب اور خان صاحب پہ کیچڑ اچھالا جا رہا تھا، سردار صاحب نے ایک پختون ہونے کا ثبوت دیا اور پختون روایات کے مطابق تاریخی جملے کہے، محترمہ زر صاحبہ نیازی خاندان کی بہو ہیں اور پختون بہو بیٹیوں سے مقابلہ نہیں کیا کرتے۔ میرے قائد مجتبیٰ خان کو آوارہ عیاش پسند کہا گیا، ان کی دوسری شادی کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا، حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا کہ زر صاحبہ پہ قاتلانہ حملہ بھی مجتبیٰ خان کی سازش تھی۔ اس موقع پر سخاوت کا لہجہ ذرا گل و گیر ہوا اور اس نے رک کر پانی پیا۔ اس سے پہلے کہ میں وہ ثبوت پیش کروں،
جس سے ہماری بے گناہی ثابت ہوتی ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے چند سوال رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، زر صاحبہ پہ قاتلانہ حملہ ہوا، الزام عائد کیا گیا مشتبہ خان پہ، اور وجہ بتائے گی ان دونوں کی ذاتی چپکلش۔ اس ضمن میں مخالف پارٹی کی طرف سے ثبوت بھی دیے کہ مشتبہ خان نے زر صاحبہ کو کڈنیپ کر کے تشدد کیا اور انہیں دبئی جانے سے منع کیا، اور جب زر صاحبہ نے ان کی بات نہیں مانی تو مشتبہ خان صاحب نے ان پہ قاتلانہ حملہ کروا دیا۔ اگر ہم زمینی حقائق کی بات کریں تو بالفرض یہ مان بھی لیا جائے کہ حملہ مشتبہ خان نے کروایا تھا، تو مجھے یہ بتایا جائے اس حملہ کروانے کا مشتبہ خان کو کتنا اور کہاں فائدہ ہوا؟ کیا ان کے ووٹ بینک میں اضافہ ہوا، یا ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوا، یا پھر مجموعی طور پر پارٹی کو کوئی فائدہ ہوا؟ 20 مارچ کے گیلپ سروے کے مطابق اس واقعے کے بعد مشتبہ خان اور ان کی پارٹی کی مقبولیت میں واضح کمی آئی تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، سخاوت نے پیپر دکھائے، کیمروں نے اس منظر کو قریب سے دکھایا۔ افشین صاحبہ کے چہرے پہ ابھی تک بے فکری تھی، مگر ان کی انگلیاں مسلسل فون پہ حرکت کرتے ہوئے ٹیکسٹ ٹائپ کرنے لگی تھی، یعنی کہ رابطوں کا آغاز۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ مشتبہ خان کو یا ان کی پارٹی کو اس حملے کے نتیجے میں سراسر نقصان ہی ہوا ہے۔ اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ ملاحظہ فرمائیے۔ اس واقعہ کے بعد سب سے زیادہ فائدہ کسے ہوا؟ ہمدردی کس کے حصے میں آئی اور نفرت کا حقدار کون بنا؟ 20 مارچ کا یہ گیلپ سروے میں دیکھ سکتے ہیں، جس میں بتایا گیا کہ افشین صاحبہ کی مقبولیت میں اس واقعے کے بعد کتنا اضافہ ہوا۔ ایک دفعہ پھر ایک پیپر قریب سے دکھایا گیا۔ سخاوت کے اشارہ کرنے پر زکا نے لیپ ٹاپ آن کیا، کیمروں نے ان تصاویر کو قریب سے دکھانا شروع کیا۔ پس منظر میں سخاوت خان کی آواز تھی جو کہہ رہا تھا، یہ جو تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ محترمہ زر صاحبہ کی اس گاڑی کی تصاویر ہے جو کہ حملے میں متاثر ہوئی تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی پہ جتنے بھی فائر ہوئے وہ سب گاڑی کے نچلے حصے پہ لگے، ماں سوائے اس ایک فائر کے جو کہ فرنٹ سیٹ کی طرف کا شیشہ توڑتے ہوئے ڈرائیور کو لگا اور اس کی ہلاکت کا باعث بنا۔ ساتھ ہی تصاویر کے ان حصوں کو کلوز کیا جا رہا تھا جہاں پر فائر کیے گئے تھے۔ اور اب آپ کے سامنے اس گاڑی کی تصاویر ہے جو کہ گارڈز کی گاڑی تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی پہ کیے گئے فائرز کا کوئی ایک مخصوص ہٹ پوائنٹ نہیں ہے۔ اس حملے میں جس میں ان کا ڈرائیور مارا جاتا ہے، گارڈ زخمی ہوتے ہیں اور انہیں صرف چند خراشیں آتی ہیں۔ اس ملک میں جب کسی نامور شخصیت کو مارنے کا پلان کیا جاتا ہے تو پھر اسے مار کر ہی دم لیا جاتا ہے، تو پھر زر صاحبہ کا اس وقت زندہ سلامت ہونا ایک سوالیہ نشان نہیں ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے خان صاحب کہ مشتبہ صاحب زر صاحبہ کو مروانا نہیں، بس ڈرانا یا دھمکانا چاہتے ہیں، اور یہ بھی تو اطلاعات ہے کہ سردار صاحب اس شادی کو ختم کروانا چاہتے تھے۔ ایک صحافی نے یکدم سوال داغا تھا۔ افشین ملک صحافی کے سوال پہ بے ساختہ مسکرائی تھی۔ افشین کا سیل فون بھی اب مسلسل بج رہا تھا اور وہ باپ بیٹی وہ اپنے کانٹریکٹ کے تحت پابند تھے۔ صحافی کے اس سوال پہ سخاوت کے چہرے پہ برہمی کے تاثرات نظر آئے تھے، مگر جب وہ بولا تو اس کا لہجہ ٹھنڈا تھا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، مگر اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اتنا کہہ کر اس نے پھر زکا کو اشارہ کیا تھا۔ افشین کال چھوڑ کر بے ساختہ اسکرین کی طرف متوجہ ہوئی۔ زکا نے چند لمحوں بعد لیپ ٹاپ کا رخ کیمروں اور صحافی خواتینوں حضرات کی طرف موڑا۔ آڈیو چلنا شروع ہو چکی تھی، تجسس کی وجہ سے خاموشی چھا گئی تھی۔ تمام ناظرین بھی متوجہ ہوئے تھے۔ پھر ایک آواز ابھری تھی، الو کے پٹھے، بلڈی باسٹرڈ! وہ گولی جو ڈرائیور کو لگی میری بیٹی کو بھی لگ سکتی تھی۔ تمہیں حملہ کرنے کو کہا تھا، بندہ مارنے کو نہیں۔ میڈم غلطی سے ہوا، سب کچھ جان بوجھ کر نہیں کیا جی۔ 1 روپے کی پیمنٹ بھی نہیں کروں گی اب میں تمہیں، دفعہ ہو جاؤ کہیں۔ قتل کا کیس بن گیا، اب جا کر کہیں چھپ مرو، اور ہاں اب مجھے کال مت کرنا ورنہ میں تمہیں شوٹ کروا دوں گی، سمجھے؟ افشین ملک کا دل حرکت کرنا بند کر چکا تھا، ان کے ہاتھ سے سیل فون چھوٹ کر گر گیا تھا۔ دونوں باپ بیٹی کی نظریں افشین پہ تھی جو آنکھیں پھاڑے اسکرین کو دیکھ رہی تھی، اور میڈیا والے ایک لمحے کو یوں لگا کہ جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا، اور پھر یکدم اتنی آوازیں ابھری تھی کہ کسی ایک کا سوال سمجھنا یا سننا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ سخاوت خان اب ساتھ ساتھ صحافیوں کے سوالات کے جواب بھی دے رہے تھے۔ آپ کے کہنے کے مطابق یہ آواز مسز افشین ملک کی ہے اور یہ حملہ خود انہوں نے اپنی بیٹی پہ کروایا تھا، مگر سوال یہ بھی بڑھتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ٹیکنالوجی کا کمال ہو، آواز بدلنے والے بہت سے سافٹ ویئر بہرحال موجود ہیں۔ ایک صحافی نے سوال کیا تھا۔ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، سخاوت مسکرائے، مگر وائس میچنگ سافٹ ویئر بھی تو موجود ہیں۔ مجھے توقع تھی ایسے سوال کی، ہم پورے ہوم ورک کے ساتھ آئے۔
لیپ ٹاپ پر وائس میچنگ سافٹ ویئر کھل چکا تھا اور وہ سافٹ ویئر یہ بتا رہا تھا کہ آڈیو والی آواز سے مسز افشین ملک کی آواز، جو کہ بطور نمونہ کسی پروگرام سے لی گئی تھی، 99% تک میچ کرتی تھی۔ وہاں ایک دفعہ پھر سے سوالات کی بوچھاڑ شروع ہو چکی تھی، ایک کے بعد ایک سوال۔ طوفان آ چکا تھا۔ تقریباً سبھی نیوز چینلز پہ اسی وقت یہ بریکنگ نیوز کے ساتھ خبر چلنے لگی تھی۔ مشتبہ اس وقت بابا جان کے ساتھ اسلام آباد کے ایک لگژری فلیٹ میں بیٹھا لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اسی کے ساتھ مشتبہ خان کے سیل فونز بھی بجنا شروع ہو چکے تھے، مگر ابھی وہ صرف انجوائے کرنے کے موڈ میں تھا۔ افشین ملک جتنی بھی تیز ترار، ماہر ذہین اور حاضر جواب تھی، اس وقت حقیقتاً نظر اٹھانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ ان کا دماغ فی الوقت کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ یہ سب اتنی رازداری اور خفیہ طریقے سے کیا گیا تھا کہ انہیں کہیں سے بھی کوئی خبر نہیں مل سکی تھی۔ چند گہرے گہرے سانس لے کر انہوں نے حیدر کو دیکھا۔ میرے خدا، انہیں اپنی ریڑھ کی ہڈی میں کوئی ٹھنڈ سی اترتی محسوس ہوئی تھی۔ اور زر، وہ تو ان کے بالکل ساتھ بیٹھی تھی۔ وہ اتنی ہمت نہ کر سکی تھی کہ گردن موڑ کر اسے دیکھ لے سکتی۔ دونوں ہاتھوں کو آپس میں ملتے ہوئے وہ گہرے سانس لے رہی تھی، اور پھر جیسے ان کے دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ حیدر، بلیو می یہ سب بکواس ہے، جھوٹ ہے، صرف سازش ہے۔ میں کیسے؟ انہیں یکدم خاموش ہونا پڑا تھا، کیونکہ حیدر اپنی سیٹ چھوڑ کر ان تک آئے تھے۔ میں تمہیں شٹ اپ نہیں بولوں گا، کیونکہ مجھے تم سے اسی ڈٹھائی اور بے غیرتی کی توقع تھی، حیدر نے اتنے سنگین لہجے میں کہا تھا کہ افشین باوجود کوشش کے کچھ کہہ نہیں سکی، اور زر کونی صوفے کے بازو پہ ٹکائی یوں بیٹھی تھی جیسے اس سارے معاملے سے اس کا تعلق ہی نہ ہو۔ ہاں، البتہ وہ اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسو کو ضرور روک رہی تھی۔ زر کی شادی کروانے میں سب سے بڑا انٹرسٹ تمہارا تھا، کیونکہ تمہیں کچھ سیاسی فائدے نظر آ رہے تھے، اور آج اس سارے تماشے میں بھی وہی تمہارے بلڈی بینیفٹس ہیں۔ حیدر پلیز میرا یقین کریے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے مجتبیٰ کے ظرف پہ، اس کے برداشت اور حوصلے پہ۔ حیدر ملک نے سخت طیش میں ان کی بات کاٹ کر کہا، اور زر اپنے آنسوں کو روکنے میں ناکام ہوئی تھی۔ مگر میں مجتبیٰ جتنا اعلیٰ ظرف ہوں، اور نہ ہی مجھ میں اتنی برداشت ہے۔ تم جانتی ہو نا کہ میں اپنی بیٹی سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے افشین کا کندھا پکڑ کر ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، سو افشین ملک، میں حیدر ملک بقئی ہوش و حواس تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ سر یکدم صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ افشین ملک ہکا بکا رہ گئی تھی، اور حیدر، ان کا بس چلتا تو وہ طلاق کے الفاظ پستول کی گولی کے ساتھ ادا کرتے۔ چند لمحے وہاں اتنی خاموشی چھائی تھی کہ کیا کسی قبر میں ہوگی، اور اس کے بعد افشین نے شدید طیش کے عالم میں حیدر کا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹک کر ہٹایا، اور پھر حسب عادت ان کے منہ سے گالیوں کا طوفان برآمد ہوا تھا۔ زر انہیں آنکھیں پھاڑے ششدر ہو کر دیکھ رہی تھی۔ ہاں، کروایا ہے میں نے اپنی بیٹی پہ حملہ، کر لو جو کر سکتے ہو۔ تم جانتے نہیں ہو حیدر ملک کہ افشین ملک کون ہے اور کیا کر سکتی ہے۔ تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ انگلی اٹھا کر وہ شدید اشتعال میں بول رہی تھی، تم یہاں سے دفع ہو جاؤ، ورنہ میں دھکے دے کر نکال دوں گا۔ جواباً حیدر نے بھی اتنے ہی غصے سے اور اس سے بھی زیادہ اونچی آواز میں کہا تھا، اور زر ششدر ہکا بکا حیرت سے ساکت آنکھیں پھاڑے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اور پھر افشین نے ٹھیک کہا تھا، واقعی ان کے ہاتھ بہت اوپر تک تھے، اور پھر اس سے پہلے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی، وہ اسی رات لندن جانے والی فلائٹ پہ روانہ ہو گئی تھی، اور جلد ہی لندن میں سیاسی پناہ لینے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ کل رات اسے خبر ملی تھی کہ اس کے ہاں ایک صحت مند بچی کی ولادت ہوئی تھی۔ اسلام آباد میں اس کی مصروفیات بہت بڑھ چکی تھی، لیکن وہ پہلی فلائٹ سے کوئٹہ پہنچ گیا۔ وہ کتنی دیر تک خاموشی سے اپنی گود میں لپٹی بچی کو دیکھتا رہا تھا۔ وہ بالکل زرمینے کی کاپی تھی، سرخ و سفید۔ پھر بہت آہستگی سے اس نے بچی کا ماتھا چوما تھا۔ بچی کو گود لینے سے ایک عجیب سا احساس اس کے دل میں ابھرا تھا۔ اس کی تربیت تم بالکل ویسی کرنا زرمینے، جیسی تمہاری ماں نے تمہاری کی ہے۔ سر جھکائے بچی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیے بولا۔ زرمینے نے چونک کر اسے دیکھا، وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ اور میری ماں نے میری کیسی تربیت کی ہے خان؟ پلکیں جھپکائے بنا اس نے مجتبیٰ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس سوال پہ اس نے زرمینے کو دیکھا، اور پھر بچی کو آہستگی سے اس کے پہلو میں لٹا دیا۔ تمہاری ماں نے تمہاری تربیت کیسی کی ہے؟ اس نے سوال دہرایا تھا، اور پھر لمحوں کی خاموشی۔ ایسی تربیت زرمینے جیسی ہر عورت کی ہونی چاہیے، جیسی ہر ماں کو اپنی اولاد کی کرنی چاہیے۔ جس معیار پہ تم اترتی ہو زرمینے، بادشاہ کی بیٹی کو بھی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، اور حکمران وقت کی بیٹی کو بھی کمپرومائزز کرنے آنے چاہیے۔
زندگی میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے جہاں کمپرومائز کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ تم میری بیٹی کی ایسی پرورش کرنا کہ اسے کبھی بھی کہیں بھی ایڈجسٹ ہونے میں پرابلم نہ ہو۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ ایسے سمجھوتے کا کیا فائدہ خان جو مجھے آپ کی محبت نہ دے سکے؟ زرمین نے بے ساختہ بولی تھی۔ مشتبہ کو کرنٹ لگا اس کی بات سن کر۔ زرمین نے، وہ افسوس سے بولا، محبت سے بڑھ کر بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، تم جانتی ہو۔ تم دنیا کی واحد عورت ہو جس کی میں بہت عزت کرتا ہوں، اتنی قدر کرتا ہوں کہ… اس نے بات ادھوری چھوڑ کر بے اختیار گہرا سانس بھرا تھا۔ اور یہ کیسے سوچ لیا تم نے کہ مجھے تم سے محبت ہی نہیں ہے؟ مجھے لگتا تھا کہ کم از کم تم وہ واحد ہستی ہو جو مجھے جانتی ہے، جسے مجھے کوئی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے، براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا گیا تھا۔ زرمین نے ہلکا سا مسکرائی تھی، شرمندہ ہوئے بغیر۔ آپ کی دوسری شادی کے بعد اگر میں کوئی انتہائی قدم اٹھا لیتی تو مجھے یہ اختیار نہ ملتا جو آج ابھی اس وقت ملا ہے۔ اور مشتبہ خان، یہ میرا کمپرومائز نہیں تھا، یہ میرا صبر تھا، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اس نے بیٹی کو گود میں اٹھایا۔ اور میں اپنی بیٹی کو صبر کرنا سکھاؤں گی، میں اسے سکھاؤں گی کہ اللہ کا ساتھ کیسے حاصل ہوتا ہے۔ مشتبہ خان بس اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ چاند کی روشنی میں لان کے وسط میں بیٹھا وہ وجود بہت نمایاں ہو رہا تھا۔ اس کے کندھوں پہ موجود شال کندھوں سے ڈھلک کر پہلو میں گری ہوئی تھی۔ ہاتھ میں موجود ماؤتھ آرگن سے ماحول کا سکون ٹوٹ کر ارتعاش میں بدل رہا تھا، اور ارتعاش دھن کی صورت سحر طاری کر رہا تھا۔ زرمینے نے مدھم سی دھن سنی تھی اور پھر کھڑکی کے پردہ ہٹا کر باہر دیکھا تھا۔ وہ اب صاف طور پر اس دھن کو سن سکتی تھی۔ ہزار بار کی سنی ہوئی غزل تھی، مگر اب کہ وہ عجیب سے انداز میں دل پہ اثر کر رہی تھی۔ غزل میں اثر تھا یا بجانے والے کے انداز میں سوز، زرمین نے سمجھ نہیں سکی تھی۔ دشت تنہائی میں اے جانے جہاں لرزا ہے، تیری آواز کے سائے، تیرے ہونٹوں کے سراب۔ زرمینے نے ہونٹ بھینج کر اس وجود کو دیکھا۔ وہ کس قدر تکلیف میں تھا وہ اندازہ کر سکتی تھی۔ زرمینے نے پردے کھینچ کر برابر کیے، پھر وہ وہاں سے ہٹ گئی۔ خان، زرمینے نے پیچھے سے آ کر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور ماحول کا ارتعاش پھر سے یکدم سکوت میں بدل گیا۔ خان، زخم ناسور بن چکا ہو تو درد سہنے کا فائدہ؟ آپ جانتے ہیں کہ جو زخم ناسور بن جائے اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے؟ ٹھہرے ہوئے علاج میں وہ بولی۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ تمہارا صبر زرمینے، تمہارا صبر میری محبت کو کھا گیا۔ ایک لمحہ توقف کے بعد وہ بڑے دکھ سے بولا۔ خان، زرمینے کو شدید رنج پہنچا۔ وہ گھوم کر اس کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں نے برا چاہا آپ کا، بد دعا دی آپ کو لگتا ہے کہ میں ایسا کر سکتی ہوں؟ وہ اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے انتہائی غم سے بولی تھی۔ میری بد دعا تب لگتی جب آپ نے مجھ سے بدسلوکی کی ہوتی، میرا حق مارا ہوتا۔ مشتبہ نے ایک نظر اسے دیکھا تھا اور اسے ماننا پڑا کہ دنیا کی وہ واحد عورت تھی جو اس کا کبھی بھی کسی بھی حالت میں برا نہیں چاہ سکتی تھی۔ بد دعا تو دور کی بات تھی۔ ٹھیک کہا تم نے، مگر کبھی کبھی دوسروں کی غلطیوں کی سزا ہمیں بھگتنا پڑتی ہے۔ وہ دور چاند کو دیکھ کر بات کر رہا تھا اور زرمینے ہاتھ اٹھا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ خان، زرمینے نے اسے مدھم آواز میں پکارا۔ زرمینے، جاؤ، جا کر سو جاؤ، تھکی آواز میں اس نے کہا۔ ایک گہرا سانس بھر کر زرمینے وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ جاتے جاتے یکدم اس کے قدموں کو کسی چیز نے جکڑا۔ وہ درد میں ڈوبی دھن، ڈھل گیا ہجر کا دن، آ بھی گئی وصل کی رات۔ اس کی آنکھوں کے نیچے کی جلد کا رنگ باقی جلد سے گہرا ہونے لگا تھا۔ بالوں کی ملائمت ختم ہو گئی تھی، آئی برو بے ترتیب ہو چکے تھے، سکن خراب ہونے لگی تھی۔ ایک ہی سوال کے دائرے میں گھومتے ہوئے، کیا ساری غلطی میری تھی؟ کیا میں اتنی غلط تھی؟ وہ مان نہیں رہی تھی کہ جو کچھ اس نے کیا وہ محض چند غلط فہمیوں کی بنا پہ تھا۔ وہی ضدی طبیعت اور وہی جذباتی پن۔ اور پھر جب یہ سوال حیدر سے اس نے کیا تھا تو وہ کتنی ہی دیر تک اس کی شکل دیکھتے رہے تھے۔ ہنی، زندگی میں بہت ساری ایسی حقیقتیں ہوتی ہیں جنہیں ہمیں تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، تم غلط تھی، اور اتنی غلط تھی کہ کوئی اور مرد ہوتا تو اب تک تمہیں چھوڑ چکا ہوتا۔ گو کہ ان کا انداز تسلی بھرا تھا، مگر زہر کو جیسے کرنٹ لگا تھا اور وہ بے ساختہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ نہیں ڈیڈی، کچھ غلطیاں مجھ سے ضرور سرزد ہوئی، لیکن وہ میرے ساتھ مخلص نہیں تھا۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا، انفیکٹ اس نے مجھے کبھی بیوی کا درجہ ہی نہیں دیا۔ ہنی، حیدر ملک نے اس کو دونوں کندھوں سے تھام کر بٹھانا چاہا۔ نہیں ڈیڈی، میں ثابت کروں گی کہ میں غلط نہیں ہوں۔ میں اپنا بلڈ ٹیسٹ کرواؤں گی، پتہ چل جائے گا کہ میرے بلڈ میں کسی پلز کے اثرات ہیں یا نہیں۔
آپ دیکھنا پھر، میں غلط نہیں ہوں۔ اس نے ان کے ہاتھوں کو کندھوں سے جھٹکا اور بھاگتی ہوئی اندر چلی گئی تھی۔ رپورٹ کا لفافہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ رپورٹ دیکھنے سے پہلے صرف ایک لمحے کو اس نے سوچا تھا کہ اگر رزلٹ پازیٹیو نہ ہوا تو، اور اس کا دل بے اختیار ڈوبا تھا۔ اور پھر ہمیشہ ویسا نہیں ہوتا جیسا انسان اپنے ذہن میں سوچ کر بیٹھا ہوتا ہے۔ لفظ نیگیٹو نے رپورٹ سے باہر آ کر اس کے پچھتاووں میں اضافہ کر دیا تھا۔ اسے سچی محبت ملی لیکن اس نے خود اسے کھو دیا، اپنا گھر برباد کر دیا۔ اس کے دکھ کی انتہا نہیں تھی کہ اس کے پچھتاووں کی بھی حد نہیں تھی۔ وہ رپورٹ ایسا تھپڑ تھا جو اس نے خود اپنے منہ پر مارا تھا۔ وہاں بیٹھی وہ عورت نہیں تھی، راکھ کا ڈھیر بن چکی تھی۔ وہ روتی نہیں تھی، چیختی چلاتی بھی نہیں تھی، وہ بس خاموش ہو چکی تھی۔ پچھتاوے انسان کا وہی حال کرتے ہیں جو اس وقت سر مشتبہ کا ہو رہا تھا۔ پچھتاوا یہ نہیں تھا کہ اس نے کتنا غلط کیا، پچھتاوا یہ تھا کہ باوجود اس کے غلط کرنے کے مشتبہ نے کیا کیا تھا۔ یہ کون سا مقام تھا محبت کا؟ زر، کل تمہارا سیشن تھا سائیکیٹرسٹ کے ساتھ، تم گئی کیوں نہیں بیٹا؟ حیدر ملک نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا تھا۔ ان کے سوال کرنے پہ بے اختیار اس نے گہرا سانس بھرا تھا۔ سلیپنگ پلز، ٹرینکولائزرز، سائیکیٹرسٹ کے سیشنز، یہ سب چیزیں یکے بعد دیگرے اس پر اثر کرنا چھوڑتی چلی گئی تھی۔ حیدر چند لمحے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے جواب کا انتظار کرتے رہے اور پھر مایوس ہو کر بہت دل گرفتگی سے بولے تھے، تم ابھی بھی اتنی ہی ضدی ہو۔ بات ضد کی نہیں ہے ڈیڈی، جو مرض مجھے لاحق ہے اس کا علاج نہ ڈاکٹر کے پاس ہے اور نہ کسی دوسرے شخص کے پاس، اس نے بہت مدھم آواز میں کہا، اور جس شخص کے پاس ہے اس کا سامنا کرنے اور آنکھیں ملانے کی ہمت مجھ میں نہیں ہے۔ یہ بات وہ کہہ نہیں سکی تھی، صرف سوچ سکی تھی۔ یکدم حیدر نے مشتبہ سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے جیب میں سے اپنے سیل فونز نکالے تھے اور پھر اپنا پرسنل سیل لے کر وہ اندر اپنے کمرے کی طرف چلے گئے تھے، جبکہ ان کا دوسرا سیل وہیں ٹیبل پر پڑا تھا۔ انہیں یوں اٹھتا دیکھ کر زر حیران ہوئی، مگر بولی کچھ نہیں تھی۔ وہ شاید یوں ہی کافی دیر تک ایسے ہی بیٹھی رہتی اگر حیدر کا سیل فون نہ بجتا تو۔ اس نے گردن موڑ کر کسی ملازم کو دیکھنا چاہا تاکہ وہ یہ فون حیدر کو دے آئے، مگر وہاں اس وقت اسے کوئی ملازم نظر نہیں آیا تھا۔ فون مسلسل بج رہا تھا، ناچار اسے خود سے اٹھنا پڑا۔ سیل فون ہاتھ میں لیے وہ حیدر کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بجاتی اندر سے آتی آواز نے اسے سن کر دیا تھا، وہ وہیں پتھر کی ہو گئی تھی۔ مشتبہ اسلام آباد واپس آ چکا تھا۔ انتخابات ہونے والے تھے اور اس کی مصروفیات حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ ابھی بھی وہ زکا کے ساتھ چند اہم معاملات پر بات کر رہا تھا۔ اب تو سب کچھ کلیئر ہو چکا مشتبہ، تم بھابھی کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ اس سوال پہ بے اختیار اس نے سر اٹھا کر زکا کو دیکھا تھا۔ میں جانتا ہوں یہ پرسنل بات ہے، مگر میرا خیال ہے کہ مجھے اتنی مداخلت کی اجازت اور حق ہے۔ اس کے یوں دیکھنے پر زکا بے اختیار بولا تھا، میں نے اسے گھر آنے سے منع تھوڑی کیا ہے، وہ اس کا گھر ہے، جب جی چاہے آئے۔ اسے سامنے پڑے پیپرز میں اچانک ہی دلچسپی پیدا ہوئی تھی۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ وہ خود سے آ جائے گی؟ زکا کا انداز تھوڑا چپتا ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کوئی جواب دیتا اس کا سیل فون بجنے لگا تھا۔ نمبر دیکھ کر وہ حیران ہوا۔ السلام علیکم، اس نے فوراً فون اٹھایا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو مشتبہ؟ اسے حیدر کی آواز میں کچھ محسوس ہوا تھا مگر وہ صحیح اندازہ نہیں کر پایا تھا۔ خیریت؟ آپ نے فون کیا؟ حیدر کے سوال کے بجائے اس نے سوال کیا۔ نہیں، خیریت نہیں ہے مشتبہ۔ اور مشتبہ بے ساختہ کرسی پہ سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ زر کی حالت بہت خراب ہے مشتبہ، کیا تم اس سے ملنے آ سکتے ہو پلیز؟ ایسا سوال تھا جس نے اسے عجیب مشکل میں پھنسا دیا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا اچانک اسے فون میں سے کوئی شور سا سنائی دیا تھا اور تیزی سے دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی تھی۔ ڈیڈی پلیز، مری نہیں ہوں میں، ابھی زندہ ہوں، میں اس سے نظریں ملانے کے قابل نہیں اور آپ مجھ سے ملنے کو کہہ رہے ہیں۔ مشتبہ نے ایئر پیس سے ابھرتی وہ نم آواز سنی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ رو رہی ہوگی، وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وہ تکلیف میں ہوگی۔ آج بھی اس کے رونے کا سوچ کر اسے ویسی ہی تکلیف ہوئی تھی۔ ہونٹ بھینچ کر اس نے سیل فون آف کر کے اسے ٹیبل پہ پھینکا تھا۔ زکا نے حیرت اور پریشانی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ اب ماتھے پہ تیوریاں لیے ہاتھ کی بند مٹھی ہونٹوں پہ رکھے بیٹھا تھا۔ کیا ہوا؟ کس کا فون تھا؟ حیدر صاحب کا۔ کیا کہا؟ کہہ رہے تھے کہ ملنے آؤ زر سے، حالت خراب ہے اس کی۔ تو پھر وہ پھٹ پڑا۔ کیا اتنا آسان ہے یہ؟ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ مجھے تکلیف نہیں ہوتی کیا؟ یا پھر میں درد کو محسوس کرنے سے آ رہی ہوں؟ وہ دونوں ہاتھ ٹیبل پہ مار کر بول رہا تھا۔ ریلیکس یار، اب تک جو کچھ بھی ہوا اس سب کے جواب میں تمہارا ریاکشن بہت کول تھا، اسی وجہ سے حیدر صاحب نے۔ ریاکشن کول تھا؟ ہاں، وہ کول ریاکشن نہیں تھا زکا، وہ چیز تھی جسے
محبت کا تقاضا کہا جاتا ہے۔ اور اب یہ محبت کہاں ہے؟ کیا محبت صرف میں نے کی تھی؟ اب جب کہ سب کچھ واضح ہو چکا ہے تو کیا اسے کچھ نہیں کرنا چاہیے؟ وہ کیا ہر چیز سے آزاد ہے؟ زکا خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، اس معاملے میں بے بس ہوں میں، مگر حقیقت یہ بھی ہے کہ جو تکلیف اس نے مجھے پہنچائی اس کے لیے تو ابھی میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ اس کے اندر کا غم اور غصہ اب اس کی شکل پر صاف نظر آ رہا تھا۔ اوکے، زکا اس کے سامنے سے پیپرز اٹھائے اور وہاں سے چلا گیا۔ جاتے جاتے اس نے مشتبہ کو سگریٹ سلگاتے دیکھا اور اس کا دل بے تعصب سے بھر گیا تھا۔ ہیلو مشتبہ، انہوں نے 2-3 دفعہ پکارا مگر سیل فون بند ہو چکا تھا۔ انہوں نے تھک کر زر کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی مداخلت کی وجہ سے وہ اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا اور فون کٹ گیا تھا۔ مجھے اس سے نہیں ملنا ڈیڈی۔ میں کیسے؟ تو کیا ساری عمر یوں ہی گزارو گی اب؟ انہوں نے زر کی بات کاٹی تھی۔ ساری عمر کو چھوڑیے ڈیڈی، عمر کے اس فیز کی بات کریں جو اگر گزر گیا تو عمر گزارنا کون سا مشکل کام ہوگا؟ زر، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے ڈیڈی، میں کہاں سے لاؤں وہ حوصلہ جس سے میں اس کا سامنا کر پاؤں؟ حیدر نے بے بسی سے اسے دیکھا تھا۔ زندگی میں کبھی کبھی اس نے کسی کی کوئی بات نہیں سمجھی تھی، وہ اب بھی ایسی تھی۔ باپ کی نظروں سے بچنے کے لیے وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کمرے تک آتے آتے اس کے آنسوؤں میں روانی آ چکی تھی۔ وہ یہاں سے دور جانا چاہتی تھی، سو جا رہی تھی اسلام آباد کی سڑکوں پہ سے گزرتے ہوئے۔ کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا اسے، کیا کچھ تھا جو وہ چھوڑے چلی جا رہی تھی۔ کوئی ضیاء تھا۔ اور پھر جیسے ہی گاڑی ایئرپورٹ کے پاس پہنچی، روکو گاڑی روکو۔ اسے پتہ نہیں کیا ہوا تھا کہ یکدم اس نے ڈرائیور سے کہا۔ ڈرائیور نے گاڑی روک کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا اور وہ اگلی سیٹ کی پشت پکڑے نظریں جھکائے ہونٹ بھینچے جیسے کسی مرحلے سے گزر رہی تھی۔ اسے گھر آتا دیکھ کر سب ملازمین اتنے حیران ہوئے تھے کہ جو جہاں پہ تھا وہیں کا ہو کر رہ گیا تھا۔ صرف سیما گل تھی جس نے اس کے ہاتھ سے بیگ لے کر پہلے اس کا ہاتھ چوما پھر آنکھوں سے لگایا تھا۔ خوش آمدید بی بی، گھر آنا مبارک ہو۔ زر نے ہونٹ بھینچ کر آنسوؤں کو گلے سے نیچے اتارا۔ یہ وہی سیما گل تھی جس کے بارے میں اسے شک نہیں یقین تھا کہ وہ اسے پلز کھلاتی رہی ہوگی۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ بیڈ روم کا دروازہ کھولتے ہوئے کتنی ہی یادوں نے اس کا استقبال کیا تھا۔ ہینڈل پہ اس کی گرفت مضبوط ہوئی تھی اور بے اختیار اس نے آنکھیں بند کی تھی۔ آنکھوں کے بند ہونے سے آنسوؤں کا رستہ کھلا تھا۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا جوتے اتار رہا تھا اور اس نے مسکرا کر کہہ رہا تھا، کیا نظروں سے کھانے کا ارادہ ہے؟ دروازہ بند کر کے اس نے دروازے سے ٹیک لگائی تھی۔ وہ اب دراز میں سے کچھ ڈھونڈ رہا تھا اور وہ اسے غصے سے دیکھ رہی تھی اور زر دروازے کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی تھی اب کہ وہ کہیں جا رہا تھا اور بیڈ پہ ATM اور کریڈٹ کارڈز نکال کر رکھ رہا تھا۔ زر کے آنسو اب سسکیوں سے بہنے لگے تھے۔ پھر اس نے کسی پراپرٹی کے پیپر زر کو پکڑائے تھے اور اس کے ساتھ ہی جیسے زر کو ہوش آیا تھا وہ اٹھی اور تیزی سے الماری کی طرف بڑھی تھی۔ الماری کے دونوں پٹ کھول کر اس نے دیکھا تھا اس کی جیولری، پراپرٹی کے پیپرز، ATM، کریڈٹ کارڈ سب کچھ وہیں رکھا تھا۔ تکلیف کچھ اور بڑی تھی۔ جیولری کے ڈبوں کے ساتھ اس نے ایک اور ڈبہ بھی لاکر میں پڑا دیکھا تھا۔ وہ کوئی نیا کیس تھا۔ اس نے وہ کیس کھول کر دیکھا۔ اس میں جوڑے میں لگانے والی ڈائمنڈ پنس تھی۔ وہ جانتی تھی کہ مشتبہ کو اس کے بالوں کا جوڑا کتنا اچھا لگتا تھا۔ وہ کیس ایک شاپنگ بیگ میں تھا اور اس شاپنگ بیگ میں سے بل بھی نکلا تھا۔ بل پہ تاریخ موجود تھی اور وہ تاریخ اور شاپ کا نام پڑھ کر زر کو لگا جیسے ساتوں کے ساتوں آسمان اس کے سر پہ ٹوٹ پڑے ہوں۔ وہ یہ اس کے لیے تب لایا تھا جب وہ دبئی سے واپس آیا تھا۔ مرد کی محبت خالص سونے جیسی ہوتی ہے جس میں جب تک تانبے کی ملاوٹ نہ ہو کوئی زیور، کوئی خوبصورت چیز بن ہی نہیں پاتی۔ مگر مجھے وہ مرد دیا گیا، وہ محبت دی گئی جس میں کسی ضرورت کے تانبے کی گنجائش ہی نہیں تھی۔ آہ کہ میرا بے صبرا پن، میری ناشکری۔ وہ اب سر پہ ہاتھ رکھ کر رو رہی تھی اور ہر وہ عورت سر پہ ہاتھ رکھ کر ہی روتی ہے جسے صبر کرنا نہ آتا ہو۔ بارش یوں برس رہی تھی جیسے آج کے بعد برسنے کا ارادہ نہ ہو۔ سفید فراق اور چوڑی دار پاجامے میں وہ بے حد اداس اور غمگین نظر آ رہی تھی۔ کھلے بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپٹے ہوئے وہ بالکنی سے ہٹ کر کرسی پہ بیٹھ گئی تھی۔ وہ لاشعوری طور پر سیما گل کی چینختی آواز سننے کی منتظر تھی مگر کوئی بھی چینختی آواز نہیں سنائی دی تھی۔ کسی نے اس سے نہیں کہا تھا بی بی، خان جی، اور دل میں اٹھتا درد تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اسے یاد تھا وہ دن جس دن وہ گھر آئی تھی اور سیما گل نے فوراً مشتبہ کو فون کیا تھا، خان جی بی بی آئی ہیں، اور خان جی نے ٹھیک ہے کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ تم سے صبر نہیں ہوا سیما گل؟ سیما گل کے مڑنے پہ زر نے اداسی سے کہا تھا اور اس دن سے وہ انتظار میں تھی۔ راتوں کو سوتے ہوئے یوں ہی بیٹھے ہوئے اچانک اسے لگتا کہ جیسے کوئی گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوئی ہے
اور جب وہ دوڑ کر دیکھنے جاتی تو چوکیدار اسے دیکھ کر تعصب سے نفی میں سر ہلا دیتا۔ ابھی بھی اس برستی بارش میں اسے گمان گزرا کہ گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوئی، مگر اب بھی وہ اس کا وہم تھا۔ وہ جانتی تھی اسے انتظار کرنا ہے، اب کے مقابلہ زرمینے کی خوبصورتی سے نہیں، اس کے صبر سے تھا، اور اسے ثابت کرنا تھا کہ وہ بدصورت عورت نہیں ہے۔ وہ جانتی تھی کہ مجتبیٰ ضرور اس تک آئے گا، مگر زخموں کے منبل ہونے میں کچھ وقت تو لگتا ہی ہے۔ آنکھوں کی نمی پھر سے بڑھنے لگی تھی، پھر وہ تھک کر وہاں سے اٹھ کر جانے لگی تھی کہ اسے گاڑی کے رکنے کی آواز سنائی دی۔ وہ مڑی اور تیزی سے بھاگ کر بلکنی سے جھک کر دیکھا تھا۔ میرے خدا! سانس نے آنے سے انکار کیا تھا اور دل نے دھڑکنے سے۔ سیال لینڈ کروزر پورچ میں کھڑی ہو چکی تھی۔ وہ انہی قدموں سے مڑی اور بھاگی اور سیڑھیاں اترتے ہوئے لمبا سا ہال عبور کیا، مگر اس سے پہلے کہ دروازہ کھلتا وہ ایک جھٹکے سے رک گئی تھی۔ یوں جھٹکے سے رکنے سے بندھے بال کھل گئے تھے۔ کیا وہ اس کا سامنا کر سکتی ہے؟ کیا وہ ایسا کر پائے گی؟ اس کا جی چاہا کہ وہ دنیا کے کسی کونے میں جا چھپے، مگر اس شخص کا سامنا نہ کرے۔ کہاں 8 ماہ کا انتظار اور کہاں اب یہ حالت؟ وہ مڑنے لگی تھی، مگر اس سے پہلے کہ وہ قدم اٹھاتی، کچھ سوچتی یا سمجھتی، اچانک دروازہ کھل گیا۔ ہاف وائٹ کلف لگے سوٹ میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ وہ آج بھی ایسا ہی تھا کہ زر بے اختیار اسے دیکھتی چلی گئی تھی، اور وہ بھی ہینڈل کو پکڑے ساکت تھا۔ اور پھر چند لمحوں بعد مجتبیٰ دروازہ بند کر کے اندر آیا تھا۔ زر بری طرح گھبرائی تھی، بے ساختہ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی تھی، اور اس نے نظریں اور سر دونوں جھکائے تھے، اور وہ وہیں دروازے پہ کھڑا تھا، اور وہ ذرا فاصلے پہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ اور یہ فاصلہ کس کو طے کرنا تھا؟ زر جانتی تھی یہ اب اسی کا کام تھا۔ وہ مرد تھا، اس نے مرد ہونے کا ثبوت دیا تھا، وہ اس سے محبت کرتا تھا، سو وہاں موجود تھا، اور زر اپنے پیروں کو زمین پہ جمانے کی بھرپور کوششوں میں تھی۔ اور وہ کتنے سکون سے کھڑا تھا۔ 2 قدم کا فاصلہ پل صراط بن گیا تھا، اسے ہی آگے بڑھنا تھا، سو وہ بڑھی تھی، ایک قدم اٹھاتی اور اسے یوں زمین پہ مضبوطی سے رکھتی جیسے ایسا نہ کیا تو گر جائے گی۔ وہ اس تک پہنچنے میں کامیاب ہو ہی گئی تھی، اور اس کے بالکل سامنے جا کر دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے وہ گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ گئی تھی۔ مجتبیٰ بھونکچا رہ گیا، فوراً آگے بڑھ کر اس گرے ہوئے وجود کو اٹھایا تھا، کندھوں سے پکڑ کر اسے کھڑا کرتے ہوئے اس نے زر کو اپنے ساتھ لگایا تھا۔ دونوں ہاتھوں کو مٹھیوں کی شکل اس کے سینے پہ رکھے وہ کسی بچے کی طرح سمٹی ہوئی سسکیاں لے رہی تھی۔ چند لمحے اسی طرح گزرے تھے، اور پھر اس نے سر کو خود سے الگ کیا، اس کے نم گالوں کو ہاتھوں سے خشک کیا۔ تمہیں پتہ ہے تمہارے رونے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے مجھے؟ اسے جیسے بتایا گیا تھا۔ زر کے گال پھر سے گیلے ہونے لگے تھے، اور وہ نظریں سر جھکائے کھڑی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ نظریں، یہ سر اب کبھی اس شخص کے سامنے اٹھ نہیں سکے گا۔ گو کہ وہ آ گیا تھا، گو کہ زندگی پھر سے شروع ہونے والی تھی، مگر وہ وقار، وہ عزت گم ہو چکی تھی۔ زر جانتی تھی کہ اسے اب بہت محنت کرنا تھی اپنی زندگی کو نارمل بنانے کے لیے، ان زخموں کو منمل کرنے کے لیے، اور شاید کہ وہ اب کبھی نارمل زندگی نہ گزار سکے، اور شاید کہ وہ اس خلیج جتنے فاصلے کو نہ مٹا سکے، اور شاید کہ وہ ایسا کر بھی لے، کسے معلوم تھا؟ مگر ایک بات طے تھی، اسے صبر کرنا تھا، اور صبر کرنے میں، زہر کا تریاک بننے میں، دست شفا ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ تو یہ تھا آج کا خوبصورت ناول، بہت مزے کا، بہت سلجھی ہوئی اسٹوری تھی، بہت خوبصورتی سے بیان کی گئی اسٹوری تھی، بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیا ناول تھا۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ سارا ناول میں نے ہاتھ میں سیل فون کو پکڑ کر ریکارڈ کیا ہے۔ مجھے نہیں پتہ میری آواز کیسی آ رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے میری آواز بیٹھی بیٹھی فیل ہو رہی ہے، تو کیونکہ ہاتھ میں پکڑنا اور بغیر کسی سہارے کے بولنا وہ اور ہوتا ہے۔ ابھی میں تھوڑا سا آگے ہوئی ہوں کہ شاید میری آواز تھوڑی بھاری ہو، تو جب آپ کوئی چیز ہاتھ میں پکڑتے ہو تو آپ کو تھوڑا کرنا پڑتا ہے، تھوڑا سہارا لینا پڑتا ہے، لیکن جب آپ ود آؤٹ پکڑے سامنے اسٹینڈ پر رکھ کر کرتے ہو تو وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، آواز اور طرح سے آتی ہے۔ اور دوسرا میں اتنا بول چکی ہوں تو میرا وہ گلا بھی تھوڑا بیٹھ چکا ہے، کنٹینیوسلی بولنا یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو خیر ہوپ سو کہ آپ لوگوں کو یہ بیوٹیفل ناول اچھا لگا ہوگا، مجھے بہت زیادہ پسند آیا، ٹھیک ہے۔ اور یار مزہ آتا ہے کبھی کبھی ایسے ناولز پڑھنے میں نا، بہت مزہ آتا ہے، تھوڑا سا ڈیفرنٹ، تھوڑا سا ہٹ کر۔ بہت ہی خوبصورت محبت تھی ان کی، اگر میں دیکھوں تو مجتبیٰ کی محبت بہت پیاری تھی، اور اس نے جس طرح سے
दोनों बीवियों में बैलेंस रखा ना, कमाल था। और मैं कहती हूँ जिस राइटर ने इस नावल को लिखा उसने कमाल का लिखा। उसने किस तरीके से हर चीज़ को बैलेंस किया, कहानी को बयान किया। उसके बाप का करैक्टर कितना प्यारा था कि उसका बाप उसको समझाता है और उसको अंडरस्टैंड करता है, और उसका भी वैसा ही करैक्टर था। मतलब वो थ्रू आउट एक जैसी ही रही है, मतलब उसका थोड़ा था बिहेवियर। तो मतलब हर करैक्टर अपनी जगह बहुत ज़बरदस्त था, स्ट्रॉन्ग था। मुझे तो बहुत मज़ा आया सच में, मैंने बहुत इन्जॉय किया इस चीज़ को। और शायद मैं थोड़ा आहिस्ता बोल रही हूँ, हाँ शायद मैं आहिस्ता बोल रही हूँ क्योंकि सब सो रहे हैं और मैं एक अलग कमरे में पढ़ रही हूँ, तो मुझे यही डर है कि मेरी आवाज़ बाहर जा रही होगी तो सब कह रहे होंगे कि इतनी रात को, आप लोग जानते हो कि गांव में जल्दी सोने का रिवाज होता है, या मतलब जल्दी सोया जाता है। तो और ये होता है कि सब लोग जल्दी सोते हैं, और बहुत मतलब होता हमारे, जब मैं अगर बचपन की बात करूँ तो हमारे लिए क्या 8-9 बजे इतना टाइम होता था। जब हम 10 बजे तक जाते तो हम कहते पता नहीं हमने कितना जाग लिया। लेकिन अब 1-1 2-2 बजे तक जाग लेते हैं और कुछ परवाह ही नहीं होती। मतलब अब गंदी रूटीन हो गई है ना, क्या करें, गंदी आदतें पड़ गई हैं। तो खैर ये आदतें अच्छी नहीं हैं, बुरी हैं, इनको चेंज करना पड़ेगा मुझे। मैं कोशिश करूँगी कि इनको चेंज करूँ। लेकिन अब जो हम नावल की बात करें तो वो तो खैर हो गया। और अब मैं ये भी बता रही थी कि अब इस वक्त रात का 1 बज रहा है, आई थिंक सो अभी। तो मुझे यही डर था कि बाहर आवाज़ जा रही होगी और सब डिस्टर्ब हो रहे होंगे, तो खैर मैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रही हूँ। तो होप्स हो कि आप लोगों को ये नावल अच्छा लगा होगा और आप लोगों ने इसको पसंद किया होगा। इसके अलावा आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और इसके अलावा मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी कर लीजिए। मेरा न्यू चैनल, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नावल्स फॉर एवर PDF, ठीक है। तो आप लोग जाइए और उसको सब्सक्राइब कीजिए। और तोहमत तुम्हारे इश्क की नावल कंप्लीट हो चुका है, उसकी 16 एपिसोड मैंने दे दिए हैं। और 16 एपिसोड इट डज़ंट मीन कि 2-2 घंटे की हैं। लास्ट वाले एपिसोड बहुत शॉर्ट है, कम है। तो आप लोग इस चीज़ की फ़िक्र मत कीजिएगा कि नावल बहुत ज़्यादा लेंथी है। आप लोग जाइए और डिसाइड कीजिए कि आप लोगों को नावल सुनना है या नहीं सुनना। लेकिन अब अगर मैं बताऊँ एज अ रीडर तो बहुत मज़े की स्टोरी है, उसमें बहुत ज़्यादा सारे करैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो मिलकर उस नावल को खूबसूरत बनाते हैं। उसमें फ़ौजी टाइप, सोल्जर टाइप बेस्ड स्टोरी है, गैंगस्टर भी कह सकते हो आप, कि हर तरह का रोल है उसमें। पुलिस वाला का भी एक रोल है, और एक बिजनेसमैन का भी है, और एक विलन, एक स्ट्रॉन्ग विलन का करैक्टर उसमें है, तोहमत तुम्हारे इश्क की नावल, ठीक है। तो आप लोग उसको जाकर सुनिए, उसके 7 एपिसोड इधर हैं और बाकी वाली जो एपिसोड 8 से लेकर 16 तक है वो मेरे दूसरे चैनल पर हैं। तो आप लोग उस चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। और सब्सक्राइब करना आप लोगों ने बिल्कुल नहीं भूलना। यार क्यों नहीं करते हो आप लोग सब्सक्राइब? मुझे लगा था मैं अपना नया चैनल स्टार्ट करूँगी तो मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो इतने अच्छे हैं, मेरे व्यूवर्स इतने अच्छे हैं, वो तो फ़ौरन से जाकर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देंगे। यार पानी फेर दिया आप लोगों ने मेरे अरमानों पर, मेरे उम्मीदों पर। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि एटलीस्ट आप लोग जाकर सब्सक्राइब कर देंगे और मेरा विद इन 1 वीक मेरे 1000 हो जाएंगे सब्सक्राइबर। लेकिन अफसोस हुआ, मुझे खुद पर अफसोस हुआ, मैंने ऐसे सोचा ही क्यों, मुझे तो आपसे तवक्को ही नहीं रखनी चाहिए थी। तो खैर अब मैं उम्मीद करूं कि आप लोग जाकर सब्सक्राइब कर लेंगे। तो जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और आप लोग वैसे भी सर्च कर सकते हो। और खैर बस अब बहुत रात हो गई है, सुबह उठना भी है। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अच्छे से लॉन्ग नावल के साथ। अल्लाह हाफिज़।